قاری مشتاق انور پہلے قرأت قرآن اور پھر قرأت چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شرف حاصل کر رہے تھے، اور جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا، حضور قبلہ دیوان عظمت صاحب، دیوان احمد صاحب کی آمد سے اس ایوان کی رونق مزید دوبالا ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے۔ وقت بہت زیادہ نہیں ہے، بس 2 کلاموں کے منتخب اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ صبح کی نشست بھی ہے، صبح کی نشست میں بھی انشاءاللہ میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ 2 کلاموں کے چند منتخب اشعار، لیکن گزارش یہ ہے کہ سبھی مل کر جتنے چشتی صابری یہاں پر بیٹھے ہیں، جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے، قاری صاحب نے بڑی خوبصورت انداز سے خوبصورت الفاظ کا پیرہن دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اتنے خوبصورت الفاظ میرے پاس تو نہیں ہیں، لیکن ایک شعر کا سہارا لے لیتا ہوں کہ جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے، جو بادہ کش ولا کا نشہ کل پہ ٹال دے، للہ اپنی بزم سے اس کو نکال دے، للہ اپنی بزم سے اس کو نکال دے۔ تو سب پڑھیں گے نا ہاتھ اٹھا کر؟ میں کوئی مشکل چیز پڑھنے کو آپ کو نہیں کہہ رہا، درود پاک، اور یہ ایسا مجھے یاد رہے کہ سلسلہ صابریہ کی پاکستان کی نمائندہ خانقاہ میں، نمائندہ خانقاہ، بس یہ سمجھ لیجئے بہت مختصراً میں کیا کروں، صابریوں میں بیٹھا ہوں، بات سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے۔ خانقاہ میں اور درگاہ میں فرق ہوتا ہے، خانقاہ میں اور درگاہ میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے، اجمیر میں خانقاہ تھی، جب خواجہ غریب نواز کا وصال ہوا تو درگاہ اجمیر میں بنی، خانقاہ دہلی میں آ گئی۔ جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا، درگاہ دہلی میں بنی، خانقاہ پاک پتن میں آ گئی۔ اور جب بابا فرید کا وصال ہوا، درگاہ پاک پتن میں بنی، خانقاہ کلیر میں آ گئی۔ بھئی یہ فرق ہے، میں بہت تفصیل میں نہیں، آپ سب سمجھنے والے ہیں میرا کہنے کا مقصد کیا ہے۔ تو خانقاہ درگاہ سے بہت اونچی ہوتی ہے، درگاہ بنتی چلی جاتی ہیں، خانقاہ مٹتی نہیں ہے، خانقاہ چلتی رہتی ہے، اور یہ قیامت تک خانقاہوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، درگاہوں کا فیضان بڑھتا رہے گا، خانقاہیں جاری رہیں گی، اور لینے والے، تمنا کرنے والے خانقاہوں سے جڑتے رہیں گے۔ میں نے جو عرض کیا کہ 2 کلاموں کے میں نے چند اشعار پیش کرنے ہیں، درود پاک کے سائے میں یہ چند اشعار، کوشش ہے، مجھے امید نہیں ہے۔ صلو علیہ وآلہ، مل کر پڑھیے، ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھیے، وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، اور آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، آیات کی جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے۔ مل کر مل کر پڑھ لیجئے، گونج پڑ جائے۔ صلو
علیہ وآلہ صلو شاعر نے آقا کے حسن سراپا کا ذکر کیا. خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے. خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو، مہتاب تیرا ریزہ نقش کفے پا ہے. اور واللیل تیرے سایہ گیسو کا تراشا، والعصر تیری نیم نگاہی کی ادا ہے. اور اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا، کونین کی وسعت تو تہے دست دعا ہے. مل کر صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. لمحوں میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ، صدیوں میں بکھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے. اور رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد، رگ رگ نے سمیٹی ہے تیرے نام کی فریاد. جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے، جب جب بھی پریشان مجھے دنیا نے کیا ہے. اور لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے محبوب شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ اس میں صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ کعبۃ اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ مقام ابراہیم ہے، بلکہ مولا پھر کس بات کی قسم فرمایا وانت حل بہذا البلد. اے محبوب شہر مکہ کی قسم یاد کرتا ہوں، اس لیے کہ اس شہر کی گلیوں میں تو چلا کرتا ہے، اس لیے قسم. شاعر نے اس خیال کو منظوم کیا، جس تک پہنچ جائے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہے گا کہ قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی، قرآن نے قسم کھائی ہے اس شہر امان کی، جس شہر کی گلیوں نے تجھے ورد کیا ہے، جس شہر کی گلیوں نے. صلو علیہ وآلہ مل کر پڑھیے صلو علیہ وآلہ صلو ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھ لیجئے وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو. دل میں ہو تیری یاد تو طوفان بھی کنارہ، دل میں ہو تیری یاد تو طوفان بھی کنارہ، حاصل ہو تیرا لطف تو سرسر بھی صبا ہے. اور غیروں پہ بھی الطاف تیرے سب سے الگ تھے، اپنوں پہ بھی نوازش کا انداز جدا ہے. اور سورج کو شعر قابل توجہ ہے آپ سب صابریوں کے لیے کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی. ابو ذر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے. مل کر صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو. حاصل کلام میرے نزدیک حاصل کلام شعر، توجہ کریں گے تو لطف آئے گا. دور کہیں آسمان کو دیکھیں، آسمان جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایسے لگتا ہے دور کہیں زمین کے ساتھ مل گیا ہے، جھکا ہوا دکھائی دیتا ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ آسمان جھکا ہوا کیوں دکھائی دیتا ہے؟ شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. شاعر کہتا ہے یہ آسمان جھکا ہوا اس لیے دکھائی دیتا ہے کہ اس نے سفر معراج پر
ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، صابری صابری کو نہیں چھوڑیں گے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، اب تک یہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ مل کر پڑھو صابریوں، صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، ثقلین کی قسمت تیری دہلیز کا صدقہ، آقا عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں پہ لکھا ہے، اور اترے گا کوئی کہاں تک، کوئی آیات کی تہ میں اترے گا کہاں تک، کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے۔ اور 44 اشعار قبلہ پیر صاحب شاہ صاحب 44 اشعار اس قصیدے کے، لیکن بالآخر شاعر کو کہنا پڑا، اور ہر شاعر کو کئی دیوان لکھنے کے بعد یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے، اور اس اعتراف میں آپ میرے ساتھ ہوں گے کہ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اب اور بیاں کیا ہو، سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے، اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے، اور میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، تیری ادا پہ تو جبریل جال دیتا ہے، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو، اب اور بیاں کیا ہو، تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں دیکھ کے چند شرمائے، بجلی دردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے۔ سبحان اللہ، آواز آ رہی ہے؟ مجھے نہیں آ رہی۔ تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنہوں دیکھ کے چند شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، اور جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، صفتاں پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، کیڑا ایتھے گن گن دسے جتھے گنتی ہی مکاوے، آسم ایڈا سونا ماہی سانو کدرا نظر نہ آوے، اور بیاں کیا ہو اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت۔ پیر صاحب کی نظر، یہ قطع بہت کم جگہ پڑھتا ہوں میں، لیکن مجھے یاد آیا، قبلہ پیر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، کہ ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، چاند، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، مریخ، چاند، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، ارے یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہے، اب اور بیاں کیا ہو۔ مل کر
پر صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو جو سر پہ تاج، یہ بھی سیال شریف کا فیض ہے۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چند اشعار اسی میں گرا کر رہا ہوں، یہ بھی سیال شریف کا فیضان ہے، یہ بھی چشتی فیضان ہے۔ شعر سنیے توجہ کے ساتھ کہ جناب آمنہ اٹھی بلائیں لینے کو جو سر پہ تاج شفاعت کا وہ سجا کے چلے، اور وہ ان کا فقر۔ میں زور نہیں لگاؤں گا لیکن یہ شعر ہی اتنا زوردار ہے کہ کوئی ہاتھ نیچے نہیں رہے گا، کوئی زبان خاموش نہیں رہے گی کہ وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا فقر کہ رشک آئے خود سلیمہ کو، وہ ان کا حسن کہ یوسف بھی منہ چھپا کے چلے، اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، اب اور کیا ہو۔ مل کے پڑھیے۔ جدھر سے گزرے وہ خلد کی گلی ہو جائے، جو مسکرا دیں تو اندھیرے میں روشنی ہو جائے، اور لعاب پاک اگر ڈال دیں حضور میرے تو کھارے پانی کی ہر موج مت بھری ہو جائے، اور بیاں کیا ہو۔ یہ گرا در گرا، گرا در گرا، گرا در گرا پڑی جاتی رہے، ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں لیکن مصرع یہی رہے گا کہ اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت۔ تو میں بس سہارا لے رہا ہوں پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا، سہارا لیتے ہوئے کہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اوے تھے جا نہیں بولن دی، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت، اب اور بیاں کیا ہو کسی سے تیری مدحت۔ یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، اور اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے، یا پھر یہ بتا رسول اللہ، یا پھر یہ بتا جب بھی تنہائی منزل سے میں گھبراتا ہوں، جب بھی تنہائی منزل سے میں گھبراتا ہوں، ان کی آواز یہ آتی ہے کہ میں آتا ہوں، اے گنبد خضرا کے مکین۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ مقطع اس کلام کا اور پھر جو حکم ہے، مقطع قیامت کا نقشہ شاعر کھینچتا ہے، سب بخشش کو دیکھ رہے ہوں گے، بخشش میرے آقا کی آنکھ کا اشارہ دیکھ رہی ہوگی، جسے سرکار اشارہ کر دیں گے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑے،
بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے اب بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے، اور میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے، بشر بھی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ، بخشش محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف، بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے، اور میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی، نعرہ تکبیر، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بشر بھی ہے، بشریت کا افتخار بھی ہے، رسول بھی ہے، رسولوں کا شہریار بھی ہے، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے، محسن تیرے دربار میں میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں، میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے، میں نے کہا یہ کائنات، اس نے کہا رسول ہے، میں نے کہا یہ شش جہاد، اس نے کہا رسول ہے، میں نے کہا یہ کائنات، اس نے کہا رسول ہے، میں نے کہا یہ شش جہاد، اس نے کہا رسول ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا حضور
حضور ایک شعر کی توجہ. میں نے کہا یہ کائنات، اس نے کہا رسول ہیں. میں نے کہا یہ شش جہات، اس نے کہا رسول ہیں. زیست ہے ارجمند انیس. دیکھیے میں ان چند لوگوں کے لیے، ورنہ شعراء کہتے ہیں جس شعر کی تشریح کی جائے اس شعر کا لطف ختم ہو جاتا ہے، لیکن میری مجبوری ہے، چند ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اسے سمجھ نہ پائیں. میں ان دوست احباب کو بھی شامل کرنا چاہتا ہوں اس کیفیت میں. جب آپ بہت دکھ میں ہوں، غم میں ہوں، اور کوئی آ کر کہہ دے کہ گھبراؤ نہیں میں ہوں نا، کتنی تسلی ہو جاتی ہے. اور جسے آمنہ کا لال کہہ دے کہ میں ہوں، گھبراؤ نہیں میں ہوں نا، تو کتنی بڑی تسلی ہو جائے گی. شاعر یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے کہا یہ کائنات، اس نے کہا رسول ہیں. میں نے کہا یہ شش جہات، اس نے کہا رسول ہیں. اور زیست ہے ارجمند انیس، حوصلے ہیں بلند انیس. زیست ہے ارجمند انیس، حوصلے ہیں بلند انیس. میں نے کہا یہ مشکلات، اس نے کہا رسول ہیں. میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں. میں نے کہا زیست ہے ارجمند انیس، حوصلے ہیں بلند انیس. میں نے کہا یہ مشکلات، اس نے کہا رسول ہیں. میں مسکرا کے کئی غم خرید لیتا ہوں. میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے. میں جانتا ہوں کوئی میرا غم گسار بھی ہے. الہام کی رمجھم ایک دفعہ پھر ہاتھوں کو اٹھا کر آنکھیں بند کر کے تصور میں گنبد خضرا محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کر پڑھ لیجئے. صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ حضور کے حکم پر میں دو اشعار جو ہے وہ دیوان صاحب کے حکم پر بھی حضور بابا صاحب کی نظر کرتا ہوں. اس سے پہلے اگر اجازت دیں تو 2-3 بند امام علی مقام حضرت امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں. محبت سے مل کر پڑھیے گا. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، صرف حسینی سبحان اللہ کہے گا. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، یہ بات اس قدر غسی، یہ بات اس قدر غسی کہ کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین. مل کر یا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے حسین ایمان کی جستجو ہے، حسین یزداں کی آبرو ہے. حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 4 سو ہے. فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے. جہاں گلابوں سے اٹ گیا ہے، حسین شاید لہو لہو ہے. وہ دیکھ فوجوں کے درمیان بھی حسین تنہا ڈٹا ہوا ہے. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. سنو سنو یہ دین تو حسین کا غمیدان ہے. جہاں جہاں حسین ہے وہاں حسین حکمران ہے. کہ پاک سرزمین کا، پاک سرزمین کا اس کے غر مکین کا، کہ اب تو سربراہ حسین ہے.
یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، آخری بند نہ پوچھ کیسے میری بیاض میں حسین کے تعارف کے لیے اس سے بڑھ کر خیال نہیں ہے کہ نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شہ مشرقین بنا، بشر کا حسن عقیدت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ایسا بادشاہ حسین ہے، یا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ چند اشعار حضرت بابا فرید کی بارگاہ میں پیش کر کے میری حاضری مکمل ہو جائے گی، جو حکم ہے اس کی تعمیل کرتے ہوئے کہ توجہ ہے نا سب کی ہے، لیکن ہر شعر پر ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے کہ دوزخ کا مجھ کو خوف نہ کل تھا نہ آج ہے، دوزخ کا مجھ کو خوف نہ کل تھا نہ آج ہے، دوزخ کا مجھ کو خوف نہ کل تھا نہ آج ہے، گنجے شکر کے ہاتھ غلاموں کی لاج ہے، گنجے شکر کے ہاتھ غلاموں